برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین، اکبر تمہارے بعد زمانے میں کچھ نہیں۔ سالانہ مجلس اعزا برپا ہے اور جس کے اگلے مقرر ہیں جناب علامہ عبدالشکور ترابی صاحب۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سوال ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی سارے دل کے بلند سوال بانیان مجلس کے خرچات کی منظوری کے لیے بھی دل کے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی صلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی واسیران شام و کربلا و شہیدان کربلا اللہم صلی علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المفتوحين المقبولين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقن بيانه وهو قوله الحق وأصدق الصادقين والقائلين بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اس بارگاہ میں قرآن حکیم کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو ذہن دوں گا صاحب آ گئی ہے تو میں ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا اور آپ کو بھی ذہن میں نہیں ڈالوں گا۔ قبلہ ارشاد خدا بندی ہے اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو۔ ارشاد رب العزت ہے اوفو بالعہد، وفا کرو وعدوں کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یعنی وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مومن ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے، ہے نا ایسی مثال۔ تو اللہ نے مومنین کو پابند کر دیا کہ جو مومن ہے اور میرا بندہ ہے وہ زبان کا بھی پکا ہونا چاہیے۔ مولا کائنات
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ہمارے پہلے امام نے فرمایا مولا کائنات نے جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ نشانی کس کی ہے؟ منافق کی. کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی مخاطب کر رہا ہے. بھائی کائنات کا مشکل کشا اپنی شیعہ قوم کو یہ درس دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب بندوں کو تو پردہ ہے, بندے کو تو پتہ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ, لیکن مولا کو تو پتہ ہے. مومن بھی وہ ہوگا جو مولا کی نظر میں سچا ہوگا. مومن تو ہمارے جیسے ہیں, ایک دوسرے کے پیٹوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, دلوں کا پتہ نہیں. رات جاننے والی ہستی کو جانتی ہے. لہذا میرے دوستوں, مومن میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ جب بات کرے گا تو سچی بات کرے گا. منافق کی نشانی جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. تیسری نشانی اگر اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ چیزیں جس بندے میں بھی پائی جائیں میرے سمیت, وہ بندہ پہلے امام کی نظر میں منافق ہے, مومن نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے بابا نے بولا. بس میرے دوستو اتنا ہی پیغام تھا کہ منافق کا کام ہے جھوٹ بولنا, منافق کا کام ہے امانت میں خیانت کرنا, منافق کا کام ہے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا. تو مومن بننے کے لیے, صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو, مومنین کو پابند کرنا ہوگا. بات بھی سچی, وعدہ بھی پکا, اور امانت میں بھی خیانت نہیں ہونے چاہیے. ابھی میرے عزیزم بھائی مولا کے مسائل پڑھ رہے تھے. سرکار امیر مسلم کے بیٹوں جناب رقیہ کی جوڑی کے جو عید کے دن کوفہ میں حارث ملعون نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دی. عزاداران حسین, آپ نے یہ سنا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو ایک بیٹی چھوڑی تھی مدینے میں. ایک بیٹی مولا حسین نے چھوڑی ہے اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے چھوڑی. دونوں بہن اور بھائیوں نے. مولا حسین نے جو بیٹی چھوڑی ہے, جہاں سے قافلہ چلا ہے اس قافلے میں آ کے کھڑی ہو کے دیکھتی ہے قافلے کو کہ میرے ابا کا یہ سواری ہے, میرے چاچا کی سواری وہ جا رہی ہے, میری پھوپھی فلاں اونٹ پہ سوار ہے. وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد علامہ نقل قبلہ نے لکھا کہ جب قافلہ الوداع ہو چکا تو جناب سیدہ نے پھر آواز دی کہ قافلے والوں رک جاؤ. پھر قافلہ رکا. علامہ نقل قبلہ نے لکھا جب قافلہ دوبارہ رکا تو مولا قریب آئے, کہا بیٹا میں تو تجھے الوداع کر کے آیا ہوں, اب کیا بات ہے, اب کیوں آ گئی؟ آقا زادی سغرا نے کہا بابا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کی زیارت کریں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ لائے کسی مومن کو. عزاداران حسین جناب سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ نے کہا بابا ایک دفعہ میرا بھائی علی اصغر مجھے دے. اماں رباب سے لیا بھائی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. اب ہر بی بی کوشش کر رہی ہے کہ علی اصغر علیہ السلام کو اٹھانے کی. مولا علی اصغر اپنی بہن سغرا کی گود نہیں چھوڑ رہے, شاید کہ پھر یہ گود نہ ملے. اجرکم اللہ. عزاداران حسین جب پاک امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اصغر سغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہے
تو مولا قریب آئے. کہا سغرا کیا بات ہے؟ کہا بابا اگر جائے تو لے جاؤ، اگر زبردستی میں اپنے بھائی کو نہیں جانے دوں گی. بیٹا کیسے پالو گی، یہ تو دودھ پیتا ہے. کہا بابا کسی ہاشمی خاتون کا دودھ پلا کے پال دوں گی، اگر جائے تو لے جاؤ. عزاداران حسین جب اتنا کہا تو میرے مولا حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی. پالنے والے میں نے 72 میں اصغر کا نام لکھا ہے. اصغر اپنی بہن سے جدا ہونا نہیں چاہتا. پالنے والے میرے لفظوں کی لاج رکھنا. ہاں عزاداران حسین یہ کہہ کر جناب مولا حسین علیہ السلام نے شہزادے کے کان میں کچھ کہا. شہزادے نے فوراً گود چھوڑی اور باپ کے سینے کے ساتھ قافلہ چل پڑا. قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. جناب سیدہ قدموں کے نشانوں پہ کھڑی رہی. انتظار میں تھی جہاں بھائی وعدہ کر کے گیا تھا کہ مجھے لینے کے لیے آئے گا. عزاداران حسین وقت گزرتا گیا. محرم کا چاند نکلا. آقا زادی سغرا نے خواب دیکھا. اٹھ کر روتی ہوئی اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئی. آ کر کہتی ہے نانی اماں جو قافلہ ہمارا کربلا میں گیا ہے اللہ کرے خیر ہو. کہا بیٹا خیر ہوگی. کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو اتنی بے چینی کے ساتھ بیٹا؟ کہا نانی میں دیکھ رہی ہوں خواب میں کہ خون کا دریا ہے، میرا بابا حسین اس میں تیر رہا ہے. عزاداران حسین یہ ہے جناب سغرا. اور جناب نانی ام سلمہ نے یہی منظر مولا حسین کی شہادت کے وقت دیکھا جب آقا زادی کے بارگاہ میں کائنات کے رسول سر پہ امامہ نہیں ہے، سلطان الانبیاء کے سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، آستین کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. جب شام غریبہ کو مدینے میں آئے تو ام سلمہ نے دیکھا. کہا یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں، آپ کا تاج کدھر گیا؟ پیغمبر نے کہا بیٹا، کہا ام سلمہ آج تاج میرا نہیں، آج تاج جبریل کا بھی اتر گیا. ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں. آج عصر کا میرے بیٹے حسین کو عرب کے مسلمانوں نے 3 روز کا پیاسا فرات کے کنارے ذبح کر دیا. ام سلمہ جیسے میرے بیٹے کو انہیں نے ذبح کیا ایسے کوئی حیوان بھی ذبح نہیں کرتا. ہاں اجرکم اللہ مولا آباد رکھے رونے والوں کو. میرے دوستو اللہ میری اور آپ کی اس عبادت کو امام زمان اور جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے دوستو یہ کہہ کر پاک پیغمبر غائب ہو گئے. آقا زادی ام سلمہ اٹھی اور باہر نکل کر کہا او زنان بنی ہاشم باہر نکل آؤ، ہمارے سونے کے موسم ختم ہو گئے. مجھے پاک پیغمبر خواب میں فرما گئے جو قافلہ کربلا میں گیا تھا سارا مارا گیا. اب ہر بیوی باہر نکلی ہے. ہر بیوی نے حلقہ بنا کر مدینے میں ماتم واہ حسین واہ علیہ کی صدائیں بلند کرنا شروع کی ہے. عزاداران حسین آقا زادی سغرا نانے کے روزے پہ گئی ہوئی تھی. آقا زادی چراغ جلاتی ہے، چراغ نہیں جل رہا. بی بی کہتی ہے نانا کیوں چراغ نہیں جل رہا؟ جب 3 دفعہ چراغ جلایا چراغ نہیں جلا. آقا زادی ماتم کر کے کہتی ہے نانا آج خیر تو ہے کیوں چراغ نہیں جلتا؟ آواز محمد مصطفیٰ آئی بیٹا میرے چراغ آج کربلا میں بجھ گئے، میرے چراغ کربلا میں بجھ گئے، میں کربلا سے آ رہا ہوں. ہاں عزاداران حسین جب یہ کہا تو جناب سغرا ماتم کرتی ہوئی روتی ہوئی باہر نکلی. جب آقا زادی ام سلمہ نے دیکھا بیویوں خاموش ہو جائے، کوئی بیوی اب ماتم نہ کرے کہیں سغرا سن کر مر نہ جائے. عزاداران حسین جب ہر بیوی خاموش ہو گئی آقا زادی سغرا آئی. آتے ہی نانی کی گود میں کہتی ہے نانی اماں ہر بیوی خاموش کیوں ہو گئی؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں اماں کوئی بات تو ہے. کہا بیٹا کوئی بات نہیں. کہا نانی اماں جو بات آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں مجھے نانا نے بتا دیا ہے کہ میرا اب بھائی علی اصغر نہیں آئے گا، اب میرا بھائی علی اکبر نہیں آئے گا. ہاں عزاداران حسین اور جو بیٹیاں چھوڑی تھی جناب سیدہ نے آخری جملہ کہا کہ جس کی آنکھ میں
है अभी तक वुजू नहीं हुआ, और मेरा मौला मेरा भी वुजू करा दे और आप सबका भी। 2 बेटियां आकाज़ादी ज़ैनब ने छोड़ी। जब शाम से जनाब सैयदा वापस आई है, अपने ससुराल में नहीं गई, पाक बतूल और अली के घर में, पेके घर में आके बैठी। जो बीबी आती थी आकाज़ादी से पूछती थी, बीबी आप कैसे मदीने से चली थी? तो बीबी बताती थी। बीबी अकबर को क्या हुआ? बीबी बताती थी। बीबी असगर के साथ क्या हुआ? बीबी बताती थी। बीबी शाम में क्या हुआ? बीबी बताती थी। और बीबी कूफे में क्या हुआ? बीबी बताती थी। अज़ादारान हुसैन, अल्लामा नकर किबला ने लिखा कि 10-12 रोज गुजर गए। अली की बेटी 2 साल के बाद जब वापस आई कैद निभा के, अपने पेके घर से अपनी बेटियों को मिलने के लिए नहीं गई, अपनी बेटियों को मिलने नहीं गई। जब 12 दिन गुजर गए तो बेटियों ने अपने बाप जनाब अब्दुल्ला से कहा, बाबा हमारे भी तो भाई करबला में मारे गए हैं, अम्मी को घर को लाओ, हम भी पूछें कि भाइयों ने क्या वसीयत की थी, भाई क्या फरमा के गए ओनो मोहम्मद। मेरे दोस्तों, जनाब अब्दुल्ला ने कहा, मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ के मिजाज का वाकिफ हूँ। जब भी तुम माँ के पास जाओगी तो हुसैन का पुरसा देना, अपने मामू का अरमान करना, अपने चाचा गाजी का अरमान और अफसोस करना। अगर तुमने कोई और बात की तो सजदा आपको नहीं मिलेगा। जब दोनों बेटियां 2 साल के बाद और 12 दिन मदीने में गुजरे, जब गई तो देखा आकाज़ादी के पास बीबियां बैठी हैं मदीने की, और बीबियां आकाज़ादी बता रही है कि ये फला मकाम पे हुआ। जो कोई बीबी सवाल करती है, बीबी आकाज़ादी उसका जवाब दे रही है। दोनों बेटियों ने सलाम किया, अम्मा सलाम हो। आकाज़ादी, अम्मा मामू हुसैन का बड़ा अफसोस है, मामू अब्बास का बड़ा अफसोस है। अल्लामा नकर किबला ने लिखा, आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक नजर बेटियों की तरफ देखा, फिर वो बात जो कर रही थी आकाज़ादी, वो मसाइब पढ़ना शुरू कर दिया। मुसाफिर शाम ने, बेटियां शाम तक खड़ी रही, अपने घर चली गई। जाकर रो कर जनाब अब्दुल्ला से कहा, बाबा माँ ने तो हमें सर पे हाथ भी नहीं रखा, माँ तो हमें मिली भी नहीं। जरा मौला सज्जाद से कहो कि अम्मा को घर को भेजे, अम्मा के कपड़े बदलवा दे जो 2 साल के हैं। आय अली की बेटी इतनी गरीब हो के आई। अज़ादारान हुसैन बेटियां कहती हैं, अम्मा को घर तो भेजो। जनाब अब्दुल्ला ने मौला सज्जाद से कहा, सज्जाद आप इमाम हैं, अपनी फूफी को अपने घर में तो भेजो, मेरी बेटियां परेशान हैं, अपने भाइयों का पूछना चाहते हैं कि ओनो मोहम्मद कैसे मारे गए। अज़ादारान हुसैन मौला सज्जाद को कहा, मौला सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी अम्मा आपकी बेटियां आपके इंतजार में हैं, मैं मिन्नत करता हूँ आप अपने घर से तो हो गया, बड़ी परेशान है मेरी बहनें। आकाज़ादी ने टलियां टेक कर उसी अली की बेटी और कहा, हुसैन कहा, सज्जाद मेरा कौन सा घर है, मेरा घर तो करबला में उजड़ गया, मेरा घर तो करबला में उजड़ गया, मैं जाती हूँ घर। सज्जाद आप राजी? कहा, फूफी अम्मा मैं राजी, मेरा बाबा हुसैन राजी, मेरा दादा अली राजी, मेरा परदादा अबू तालिब राजी, अली की बेटी मेरी फूफी तुझ पे कायनात राजी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, बगल का इमाम है, तू राजी है। मौला सज्जाद ने सरकार बाकर से कहा, बाकर बेटा 2 साल के बाद उजड़ के आई है कैदों से, अब अपने ससुराल में जा रही है। जब भी कभी हमारे घर से फूफी गई है, खाली नहीं गई, कोई चीज है तो ला दो। सरकार बाकर ने आकाज़ादी सुगरा से कहा, बहन कोई चीज है घर में जो फूफी को दे के भेजे। अज़ादारान हुसैन आकाज़ादी सुगरा अंदर गई, 2 छोटे छोटे दुर लेके आई, कहा भैया सज्जाद फूफी को दे दो। जब 28 रजब को बाबा बिछड़ा था, दुर दे के गया था। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।